من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 203واں ہے. ہم صلح حدیبیہ تک کے آنے والے واقعاتوں کو آج پڑھ رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو اسلام کی سب سے پہلی بڑی صلح تھی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، اسی واقعات کو پڑھ رہے ہیں. تو گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ کہاں سے شروع ہوا تھا صلح حدیبیہ کے لیے کا سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی جانب رواں ہو گئے صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، تو ٹکراؤ کو ٹالنے کے لیے آپ نے اپنا راستہ بدل کر حدیبیہ کی جانب لے لیا. پھر اس کے بعد مکہ کی جانب سے ورقہ نامی ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدرد اور صحابہ کا ہمدرد تھا کہ آپ کے درمیان مشرکین مکہ کے درمیان کوئی صلح ہو جائے، کوئی راستہ نکل جائے جس سے امن کا معاہدہ ہو جائے. تو ورقہ کی بھی ثالثی ہم نے پڑھ لی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا عروہ ابن مسعود، جس نے یہ چاہا صلح کے لیے کسی بھی طریقے سے مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی صلح ہو جائے. آپ سے بات کی اور آپ کی بات پوری کی پوری مشرکین مکہ تک پہنچا دی. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سخت واقعہ پیش آیا کہ وہاں کے جو نوجوان تھے مکہ کے، انہوں نے ایک سخت قدم اٹھایا کہ نوجوان کھڑے ہو گئے 80 افرادوں کو لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قیام پذیر تھے وہاں پر انہوں نے چھپ کر حملہ کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے جو انتظام کر کے رکھا ہوا تھا محافظوں کا، جس کی وجہ سے وہ 70 یا 80 افراد قید میں آ گئے، ان کو پکڑ لیا گیا. اور سب سے بڑی رحم دلی کیا تھی ان کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کر دیا، جبکہ ان کی سزا تھی قتل ہونے چاہیے تھے وہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں، یہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا، ان کو رہا کر دیا اور اپنے گھر واپس بھیج دیا. جن 80 افرادوں نے 80 نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. اب اس کے بعد آج کا جو سبق ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان. سفارت مینز کی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مکہ کی جانب سے تو 2 افراد آ گئے جنہوں نے صلح کی بات کی، لیکن ہماری جانب سے ابھی کوئی مکہ نہیں پہنچا جو صلح کی بات کر لیتا. پھر اس کے بعد باقاعدہ مسلمانوں کا سفیر اور ترجمان بنا کر صلح کے لیے نہیں گیا ہماری طرف سے. اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آیا. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے ہو گئے سفیر کے لیے کہ آپ مکہ والوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ہی مکہ کے کمزور مسلمانوں کو بھی جو وہاں پر قیام پذیر تھے، مسلمان رہ چکے تھے ہجرت کے دوران، ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ اب قریب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار ابان ابن سعید کی پناہ لے کر، کیونکہ پناہ کے بغیر اس جنگی حالات میں وہ نہیں آ سکتے تھے، تو مکہ وہ تشریف لے گئے اپنے ایک رشتہ دار کے ذریعے سے، جہاں کچھ لوگوں نے سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہبند کو دیکھ کر اعتراض اٹھایا، کیونکہ آپ کا جو تہبند تھا، لونگی تھی، وہ گھٹنے سے ٹخنے سے اوپر تھی، ٹخنے سے اوپر آپ نے باندھی ہوئی تھی. آپ نے لونگی تہبند اونچی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ انہوں نے اعتراض کیا کہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جس کا جواب میں یہ کہا غیرت ایمانی کے ساتھ کہ جن کے ساتھ میری دوستی وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا جو تہبند ہے وہ ٹخنے سے اوپر باندھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں. پھر قریش نے ان سے کہا آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، اس کی اجازت نہیں دیں گے. مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اکیلے طواف نہیں کروں گا، بلکہ اکیلے طواف کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. آخر انہوں نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں روک لیا کہ ہم سوچیں گے کیا کریں ان کے آنے کے لیے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ میں انہوں نے روک لیا. لیکن حدیبیہ میں یہ خبر پہنچی، جہاں آپ قیام پذیر تھے حدیبیہ میں کیا خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ اور دکھ ہوا کہ اس طرح اگر سفیروں کو بھی قتل کیا جائے، قتل کرنا شروع کیا جائے تو دنیا میں کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکے گا. تو شروع کے مختلف ممالکوں میں سفارت خانے ہوتے ہیں، جن کے شاسن اپنے ملک کی کوئی بات، کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے، وہ دوسرے ملک تک پہنچانے کے لیے وہ سفیر متعین ہوتے ہیں. جتنی بھی بڑی جنگی حالت کیوں نہ ہو،
لیکن نہ تو سفارت خانے پر حملے ہوتے ہیں اور نہ سفیر کو قتل کیا جاتا ہے. کیسے یہ افواہ تسنتی جو دو ملکوں کے درمیان کوئی اچھی بات یا کوئی امن معاہدے کی بات پہنچاتے رہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر سفیروں کو بھی قتل کیا جائے تو پھر بھروسہ کس پر کیا جائے گا, امن کس طریقے سے ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پہنچتے ہی تمام صحابہ کرام کو بلایا اور جمع فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے. فرمایا کیا کہ سفیر کا قتل کیا گیا ہے, اس لیے ان کا خون کے بدلہ لینا فرض ہے تم پر. اس بات کے لیے آخری دم تک جنگ کرنے اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر بیعت کرو. یہ بات فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام نے بڑے جوش اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی. حضرت سلمہ ابن عقو رضی اللہ تعالیٰ نے تین بار بیعت کی کہ صحابہ ان کی جذباتوں میں آ کر اور خوشی سے زیادہ بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. لیکن ایک منافق جدہ ابن قیس کو چھوڑ کر سارے صحابہ کرام نے بیعت کی, حالانکہ ان کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی جنگ کا سامان بھی نہیں تھا. یہ مظلومیت کے عالم میں تھے, لیکن کرنا بھی کیا تھا کہ سفیر کا قتل ہو چکا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان تک یہ خبر پہنچی تھی. اللہ تعالیٰ کو اخلاص والی یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح اس کا تذکرہ فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ آپ کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. یہ بیعت ہر ایک صحابی سے مسافہ کر کے لی گئی. پھر آخرکار جب سب صحابہ کرام نے بیعت مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا دایاں ہاتھ مبارک بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا, اذکر فرماؤ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کھڑا کیا اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. مطلب یہ تھا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ بھی اسی طریقے سے بیعت کرتے. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے صلح کا معاہدہ اور صلح نامہ. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.